زندگی کا پتہ نہیں، عقیدہ بن جائے۔ بخشش کا دار و مدار نمازوں پہ نہیں رکھا گیا، بخشش کا دار و مدار حج روزے پہ بھی نہیں رکھا گیا، بخشش کا دار و مدار تہجد اور نفلوں پہ نہیں رکھا گیا، خیر خیرات پہ نہیں رکھا گیا، بخشش کا دار و مدار ایمان اور عقیدے پہ رکھا گیا۔ اللہ ہمارا ایمان اچھا کرتا ہے، زور سے کہہ دو، اللہ ہمارا عقیدہ اچھا کرتا ہے۔ عقیدہ عقدے سے ہوتا ہے، عقدہ پنجابی زبان میں گٹھ کو کہتے ہیں، کسی چیز کی گانٹھ لگا دیں۔ جو اپنا عقیدہ صحیح رکھتا ہے وہ اپنی نبی کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ قرآن کے ساتھ اپنی گانٹھ باندھ لیتا ہے۔ یہ جو ہے نا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ جہاں اس کے کئی معنی علماء نے کیا ہے، مفسرین نے سینکڑوں معنی ہیں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو۔ کیا اللہ رسی لے کے بیٹھا ہوا ہے؟ کیا اللہ رسے بانٹتا رہتا ہے؟ کیا اللہ کی رسوں کی دکان ہے؟ کیا ہے؟ اپنے عقیدے کو اس کے ساتھ مضبوط باندھ لو۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھنے والے نے پوچھا، اللہ تک پہنچنے کا، اللہ سے ملنے کا آسان سا راستہ کون سا؟ وہ جو ہم ہر نماز کی رکعت میں دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ اہدنا کا معنی ہمیں دکھا، ہمیں چلا، ہمیں بتا۔ الصراط راستہ، مستقیم سیدھا۔ سیدھے راستے پہ چلنا بڑا مشکل ہے۔ بقول ہمارے، ورنہ ڈرائیور سے پوچھو تو وہ کہتا ہے کہ موٹر وے پہ چلنا بڑا آسان ہوتا ہے، ہائی وے پہ گاڑی ایک دفعہ چلا دو تو پھر ایکسیلیٹر دباتے چلے جاؤ، جب تک ٹریفک پولیس والے نہ آئیں تو کوئی بات نہیں۔ اس لیے نہ اس پہ سگنل ملتے ہیں، نہ اس پہ کسی کے آنے جانے کا ڈر ہے۔ جو موٹر وے بنتا ہے تو دونوں سائڈوں پر خاردار تاریں لگ جاتی ہیں، کوئی جانور سڑک پہ نہ آ جائے، ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے۔ میرے دوستو، اللہ تک جانے کا بھی ایک موٹر وے، ایک ہائی وے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لین کھینچ کر فرمایا مسجد نبی میں، یہ سیدھا موٹر وے اللہ تک جاتا۔ پھر آپ نے سائڈوں پہ لینے مار کر کہا کہ یہ راستے سب فسق و فجور کے ہیں، میرا راستہ سیدھا ہے، اس میں کوئی موڑ نہیں، مڑنا ہی نہیں پڑتا۔ جو مولوی آپ حضرات کو چونکے چنانچے کے موڑوں میں لے جاتے ہیں، ان کا اپنا عقیدہ بھی خراب ہوتا ہے، آپ کا عقیدہ بھی خراب کرتے ہیں۔ بحمداللہ جو ہم نے اپنے بزرگان دین سے سیکھا ہے، گنہگار ہیں لیکن اللہ نے سیدھے راستے کی توفیق دی ہے، پھر بھی اللہ سے مانگتے ہیں، قیامت تک مانگنا ہے، ہر نماز میں مانگنا ہے۔ میں نے پہلے کہا کہ یہ وہ راستہ ہے، حالانکہ نبی سیدھے راستے پہ ہوتا ہے لیکن نبی پھر بھی اللہ سے سیدھا راستہ مانگتا ہے۔ ولی سیدھے راستے پہ ہوتا ہے، پھر بھی اللہ سے ہر نماز کی رکعت میں اہدنا کی دعا کرتا ہے۔ عالم ہو، محدث ہو، کوئی ہو نیک بندہ، نیک ہونے کے باوجود، عالم ہونے کے باوجود، سیدھے راستے پہ چلنے کے باوجود اللہ سے ہمیشہ دعا مانگتا ہے۔ کیوں مانگتا ہے؟ کہ اللہ موت تک اسی راستے پہ چلنے کی توفیق دے۔ کوئی پتہ نہیں، کوئی پتہ نہیں، موڑ اتنے آ گئے ہیں، کٹنگ اتنی آ گئی ہے کہ کہیں نہ کہیں جا کر گاڑی ایکسیڈنٹ کر بیٹھتی۔ اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی آمین زور سے کہہ دیں۔ ہائے، اس دعا کے بعد ہم سارے، ہمیں حکم ہے نماز میں آمین کہو، ہے نا؟
لیکن ہم آمین پہ لڑ رہے ہیں، کو کہتا اونچی کہو، کو کہتا ہولے کو. کیا دعا سیدھے راستے کی ہے لیکن لڑائی ہے. جو اونچی کہتا ہے وہ کہتا ہے آہستہ کہنے والے کی نماز نہیں ہوتی، جو آہستہ کہتا ہے وہ کہتا اونچی کہنے والے کی نماز نہیں ہوتی. آمین پہ لڑ رہے ہیں. میں ایک دفعہ کسی مسجد میں پاکستان میں نماز پڑھا رہا تھا تو 2 بچے آمین پہ آپس میں مقابلے میں ہو گئے. تو لمبی کہتا ہے کہ میں لمبی کہتا ہوں. ہم رکوع میں چلے گئے، ان کا اسٹاپ نہیں آیا، آمین لگے ہوئے ہیں. جو آہستہ کہتے ہیں اسے کہا جاتا ہے آمین بالسر، اور جو اونچی کہتے ہیں اسے کہا جاتا ہے آمین بالجہر. ایک مسجد میں مسلمانوں کی آمین پہ لڑائی ہو گئی، مار دھاڑ ہو گئی، قتل و غارت ہو گئی، کیس کورٹ میں چلا گیا. اتفاقاً جج انگریز تھا، اس نے دونوں کی بحثیں سنی تو فیصلہ لکھا. اس نے کہا آمین بالسر بھی سنی تھی کہ ہوتی ہے، آمین بالجہر بھی سنا تھا کہ ہوتی ہے، یہ آمین بالفساد میں نے کبھی نہیں سنی تھی کہ کوئی آمین ایسی بھی ہے جس میں فساد ہو جاتا ہو. اللہ ایسے فتنے اور فرقوں سے بھی بچائے. آمین کہتے، آمین کہتے ہو آہستہ کہتے رہو، اونچی کہتے ہو کہتے رہو. حدیث میں دونوں چیزیں ملتی ہیں، نماز اس سے بھی ہو جاتی ہے، نماز اس سے بھی ہو جاتی ہے. فساد امت میں کھڑا کر دیا گیا، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر، تو اونچی آمین نہیں کی تھی، تیری نماز ہی نہیں ہوئی. اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق. اللہ ایسے علماء کے ساتھ جوڑے جو سیدھے راستے والے.